बारिश पिछले 2 घंटे से लगातार बरस रही थी। बारिश और शाम के फसों ने मिलकर माहौल को और खूबसूरत बना दिया था। ऐसे में लाइबा चुपके से अपने कमरे से बाहर निकली। उसे शामिर से मिलने जाना था। उसे शायद कोई बहुत अहम बात उसे बतानी थी। एक नज़र बाबा जान और अम्मा जान के कमरे की तरफ डाली। उनका दरवाज़ा अंदर से बंद था। मौसम की वजह से घर के सभी मुलाजमीन अपने सर्वेंट क्वार्टर्स में जा चुके थे। अब बारिश थोड़ी सी हल्की हो चुकी थी। उसी वक्त उसका फ़ोन बजा। उसने बगैर देखे कॉल उठाई, क्योंकि वो जानती थी कि कौन होगा। शमीर, तुम थोड़ी देर सब्र नहीं कर सकते? एक दफ़ा जब कह दिया कि आ रही हूँ तो इसका मतलब है आ जाऊँगी। थोड़ा टाइम तो लगेगा। आखिर कितना वक्त? 10 मिनट। पहले तुमने कहा था कि अभी तुम आ रही हो, और अभी तक नहीं आई। इतनी अहम खबर सुनानी है तुम्हें? शमीर के लहजे में बेकरारी महसूस करके वो मुस्कुरा दी। बस थोड़ा सा सब्र करो। तुम्हें पता है ना कि घर से निकलना कितना मुश्किल है। किसी ने देख लिया तो मेरे लिए मसला बन जाएगा। फ़ोन बंद करके एहतियात से इधर उधर देखती वो पिछले दरवाजे से बाहर निकल आई। पुरानी हवेली यहाँ से सिर्फ 5 मिनट की मुसाफत पर थी। वहाँ शामिर उसका इंतज़ार कर रहा था। उन्हें आज मिलने का मौका बड़े अरसे के बाद मिला था, और शामिर किसी भी सूरत इस मौका को हाथ से नहीं जाने देना चाहता था। इसलिए उसने इसरार करके लाइबा को मिलने के लिए बुला लिया। वो बाहर निकलकर भी एहतियात से इधर उधर देखते हुए जा रही थी। जिस तरह का मौसम था, उसे उम्मीद तो नहीं थी कि कोई घर से बाहर निकलेगा, लेकिन फिर भी वो मोहतात थी। एंड जिस वक्त वो गेट से बाहर निकली, सलार ने उसे देख लिया था। वो शहर से वापस लौट रहा था। वो उसे देख कर रुक गया। वो कई दिनों से इस मौका के इंतज़ार में था कि कब लाइबा अपने घर से बाहर निकले और वो उसका पीछा करे, ताकि मामले की तह तक पहुंच सके कि आखिर चल क्या रहा है। गाड़ी से निकलकर वो दबे कदमों से लाइबा का पीछा करने लगा। उसने भी अपना चेहरा मफलर से ढांप लिया था, ताकि वो उसकी पहचान में ना आए। लाइबा ने पुरानी हवेली के अंदर कदम रखा तो सलार खान ठटक कर रुक गया। कि पुरानी हवेली में क्या करने जा रही है? यानी मेरा अंदाज़ा दुरुस्त है, कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है। लाइबा ने अंदर जाकर शामिर को इधर उधर तलाश करने की नीयत से नज़रें घुमाई। तभी किसी ने उसे बाजू से पकड़कर एक तरफ खींच लिया। वो बेख्तियार शामिर के सीने से जा लगी, फिर एकदम हड़बड़ाकर जल्दी से अलग हुई और मसनून नाराज़गी से बोली, ये क्या हरकत थी? अब मुझे जल्दी से बताओ, तुमने मिलने के लिए इतनी इमरजेंसी में क्यों बुलाया है, वो भी इतने ख़राब मौसम में? शामिर रोमांटिक मूड में उसकी तरफ झुकते हुए कहने लगा, बस मेरा दिल चाह रहा था कि तुम्हें देखूं, इसलिए मैंने बुलवा लिया। क्या बुरा किया? सालार ने अंगारे लुटाती नज़रों से लाइबा और शामिर को एक दूसरे के करीब देखा। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो उन दोनों को कत्ल कर दे। तो ये वजह थी। आज तो ये दोनों गए। सलार ने अपनी जेब में हाथ मारा कि मोबाइल निकाल कर उन दोनों की वीडियो बना सके, मगर फिर याद आया कि मोबाइल तो वो गाड़ी में ही छोड़ आया था। लाइबा को जैसे ही गेट से बाहर निकलते हुए देखा तो वो बस भाग कर उसके पीछे चला आया था। उसे मोबाइल का याद ही नहीं रहा कि वो गाड़ी में था। शामिर, प्लीज़ बता भी दो कि तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है? लाइबा शामिर की पुरशौक निगाहों की ताब न लाते हुए थोड़ा सा और पीछे हट गई और फिर जल्दी का शोर मचाया, बताया तो है कि देखने का दिल कर रहा था। इतने अरसे से ना ही तुमसे कोई बात हुई और ना ही तुम्हें देखा, तो बस इसी वजह से बुला लिया। हाँ, मगर एक अहम बात है। वो उसके करीब होते हुए अपने बाजू उसके गिर्द हमायल किए। जैसे ही उसे बरामदे की तरफ लाया तो सामने सलार खड़ा नजर आया। वो दोनों सलार को देखकर घबरा गए। वो जल्दी से एक दूसरे से दूर हुए थे। लाइबा ने परेशान निगाहों से सलार को देखा। सलार को पता चलने का मकसद ये था कि पूरे खानदान और पूरे गांव में बात फैल जाती। परेशान तो शामिर भी हो गया था, मगर उसने जल्दी से अपने आप को संभाल लिया और सलार को देखते हुए कहने लगा, हम कज़न्स हैं और आपस में बात कर सकते हैं। तुम्हें क्या मसला है? फिर वो चौंक कर कहने लगा, एक मिनट, तुम यहाँ पर आए कैसे? सलार ने आगे बढ़कर शामिर का गिरबान पकड़ लिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे खानदान की लड़की से छुप छुप कर मिलने और इतने करीब आने की? लाइबा दोनों को इस तरह देख कर घबरा गई। उसे समझ ना आ रहा था कि वो उन दोनों को कैसे छुड़ाए। ये सब उसकी वजह से हुआ था। काश वो यहाँ पर आती ही ना, और ना उन दोनों में लड़ाई होती। वो बहुत डर रही थी कि अगर किसी को पता चल गया कि वो इस खराब मौसम में यहाँ पर आई है तो उसकी और उसके माँ बाप की क्या इज्जत रह जाएगी।
उसे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। खुदा के वास्ते बस कर दो तुम दोनों, एक दूसरे की जान लोगे क्या? उसने बड़ी मुश्किल से उन दोनों के बीच में आकर उन्हें एक दूसरे से दूर किया था। इतनी सी देर में ही दोनों का हुलिया भी बिगड़ चुका था। शामिर के होंठ से खून बह रहा था और सलार की नाक से। सलार जाने के लिए पलटा, मगर पीछे मुड़कर कहने लगा, मैं अभी और इसी वक्त जाकर सबको बताता हूँ। तुम दोनों यहाँ पर छुप छुप कर मिल रहे थे। लाइबा के तो जैसे होश उड़ गए। वो मिन्नत भरे लहजे में कुछ कहने लगी कि शामिर ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया और सलार से कहने लगा, तुम्हारे हक में यही बेहतर है कि अपनी ज़ुबान बंद रखो और हम दोनों के रास्ते में मत आओ, वरना जो तुम कहने वाले हो वही मैं कह दूंगा कि यहाँ लाइबा को अकेले में धोखे से तुमने बुलाया था और मैं इत्फाक से यहाँ पर आ गया और तुम्हें रोकने के चक्कर में हम दोनों की लड़ाई होगी। सलार ने फटी फटी निगाहों से उसको देखा और कहा, तुम जानते हो कि ये झूठ है और कोई तुम्हारी बात का यकीन नहीं करेगा। शमीर अब उसकी कमज़ोरी पकड़ चुका था, लिहाजा मज़े से सर हिलाते हुए कहने लगा, हाँ लेकिन जब लाइबा गवाही देगी कि जो मैंने कहा वही सच है, तो फिर सोचो कौन यकीन नहीं करेगा। इसलिए बाहर जाकर शोर मचाने और वावेला करने का कोई फ़ायदा नहीं। सलार हार मानकर वापस मुड़ गया। वो समझ चुका था उसे लाइबा को हासिल करने के लिए दूसरा रास्ता ही अपनाना होगा। चंद दिन बाद की बात थी जब अम्मा जान ने आकर लाइबा को इतला दी कि तुम्हारे ताया और ताई आ रहे हैं। खुदा खैर करे, मुझे तो लगता है कोई और ही मामला है। लाइबा ने उलझकर पूछा, कैसा मामला? वो लोग तो अक्सर आते ही रहते हैं। अम्मा जान ने नफ़ी में सर हिलाया, नहीं, आज उनका आना किसी और मकसद से है। खैर तुम फिक्र मत करो, मैं संभाल लूँगी। लाइबा परेशानी से बोली, अम्मी जो मैं समझ रही हूँ क्या वही बात है? क्या वो मेरे रिश्ते के लिए आ रहे हैं? अम्मा जान ने लब भेज कर उसे देखा, मेरा ख्याल है वो सलार के लिए तुम्हारा हाथ मांगने आ रहे हैं। ये सुनकर लाइबा का दिल डूब गया। तो आप क्या करेंगी? अबू जान का फैसला क्या होगा? अम्मा जान प्लीज़ मुझे सलार जैसे इंसान के साथ शादी नहीं करनी। अम्मा जान ने उसके सर पर हाथ रखा और कहा, तुम फिक्र मत करो, मुझे मालूम है कि मुझे क्या जवाब देना है। अगर वो सलार की बजाय महरोज़ का रिश्ता लेकर आते तो फिर भी कुछ सोचा जा सकता था। वो दोनों भाई हैं, लेकिन ज़मीन आसमान का फ़र्क है। लाइबा अपने कमरे में आ गई और इधर उधर टहलते हुए वो सख्त परेशानी का शिकार लग रही थी। उस दिन के बाद उसका शामिर से भी कोई राब्ता नहीं हुआ था। आधे घंटे के बाद मुलाजमा ने आकर उसे इतला दी कि आपके ताया और ताई आ चुके हैं। जल्दी से वो नीचे भाग गई। बैठक में जाने की बजाय वो बाहर ही खड़ी रही ताकि अंदर से आने वाली आवाज़ें सुन सके। उसकी अम्मी का अंदाज़ा दुरुस्त था। ताया जान उसके लिए सलार का रिश्ता ले आए थे। लाइबा का दिल धड़कने लगा। अगरचे उसकी अम्मी राज़ी नहीं थी, लेकिन फैसला तो उसके बाबा जान का ही होना था। उसने अपनी समायतें बाबा जान की आवाज़ पर मरकूज़ कर दी, जो अपने बड़े भाई से कह रहे थे, भाई जान मुझे माफ़ कर दें, लेकिन हम सलार के साथ अपनी बेटी लाइबा की शादी नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने लाइबा का रिश्ता पहले ही तय कर दिया है। लाइबा के कदमों तले से ज़मीन निकल गई। बाबा जान ने अचानक उससे पूछे बगैर उसका रिश्ता कहाँ पर तय कर दिया था? मुझे माफ़ कर दें भाईजान, मैं आपको इस बारे में बताने ही वाला था। लाइबा के खालाजाद शमीर को तो आप जानते ही हैं, कितना अच्छा लड़का है। एक हफ्ता पहले ही उसके वालिद ने शामिर के लिए लाइबा का हाथ मांगा था, तो मैंने उनको हाँ कर दी थी। लेकिन ये बात अभी हम दोनों के ही दरमियान थी। लाइबा की माँ को भी अभी आपके सामने ही पता चल रहा है, क्योंकि मैं चाहता था कि वो बाज़ाब्ता तौर पर रिश्ता लेकर आए तो तभी सारे ख़ानदान को बताया जाए। लाइबा का तो दिल चाहा कि वो उधर ही खुशी के मारे भंगड़ा डालना शुरू कर दे। उसके दिल की मुराद भराई थी। बगैर किसी मुश्किलों परेशानी के उसका मनपसंद जीवन साथी उसे मिल रहा था। बस उसे और क्या चाहिए था? वो फ़ौरन अपने कमरे में भागी ताकि सजदाए शुक्र बजा लाए। लाइबा और शामिर के निकाह की तारीख रखी जा चुकी थी। लाइबा की अम्मी और बाबा शादी की शॉपिंग करने शहर गए थे। वो घर में अकेली थी जब मुलाजमा ने आकर उसे इतला दी कि ड्राइंग रूम में सलार आकर बैठा हुआ है। लाइबा को बहुत गुस्सा आया कि अब उसके आने की कोई वजह नहीं बनती, तो वो क्यों आया है। खैर अब उसे जाकर देखना तो था ही। जैसे ही उसने ड्राइंग रूम में कदम रखा तो सलार ने उसे बाजू से पकड़कर खींचा और अपने करीब कर लिया। वो उसको पीछे धक्का देते हुए कहने लगी, मुझसे थोड़ी तमीज़ से बात करो और थोड़ा फासला रखो। शायद तुम भूल गए हो कि हमारे यहाँ औरतों को कैसे ट्रीट किया जाता है।
سلاڈ نے طنزیہ انداز سے اسے دیکھا اور کہا، تم جیسی لڑکی کے ساتھ ایسا ہی رویہ رکھنا چاہیے تو چوری چھپے جا کر لڑکوں سے ملتی ہیں، آوارہ گردی کرتی ہیں۔ لائبہ نے انگلی اٹھا کر اسے وارننگ دی، جو بات کرنے آئے ہو وہ کرو اور یہاں سے جاؤ، فضول بات اگر کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ سلاڈ نے 2 قدم آگے بڑھتے ہوئے پھر سے اپنا سوال دہرایا، تم نے میرے رشتے سے انکار کر کے شامیر کے رشتے کو ہاں کیوں کی؟ کیا ہے اس کے پاس سوائے 2 وقت کی روٹی کے؟ وہ تمہیں کچھ نہیں دے سکتا، نہ تو اس کے پاس زمین اور نہ کوئی جاگیر ہے اور نہ کوئی کاروبار۔ میرے پاس کس چیز کی کمی ہے؟ کیا نہیں ہے میرے پاس؟ گھر، گاڑی۔ مجھے شامیر سے محبت ہے اور یہی وجہ ہے کہ میں اس سے شادی کر رہی ہوں، اور میرا خیال ہے کہ میں تمہیں تمہارے سوال کا جواب دے چکی ہوں۔ تم جاؤ اب یہاں سے۔ اب کی بار سلاڈ نے اپنا رویہ بدل کر تھوڑی لچک دکھائی اور کہنے لگا، لائبہ میری بات کو سمجھو، تم اس کی باتوں میں آ کر اس کا شکار بن رہی ہو۔ محبت میں بھی تم سے بہت کرتا ہوں، تم بس اس کے رشتے سے انکار کر دو۔ وہ کچھ زیادہ ہی پاس آ گیا تھا اور لائبہ کا ہاتھ پکڑ کر جیسے محبت کی بھیک مانگنے لگا تھا۔ بس یہیں پر لائبہ کے صبر کی انتہا ہوگی۔ تم یہاں سے جاؤ گے یا میں گارڈز کو بلواؤں؟ تو اب تم گارڈز کو بلواؤ گی؟ چلو پھر میں بھی دیکھتا ہوں کہ تم یہ شادی کیسے کرتی ہو، اور اگر تم نے مجھ سے شادی کے لیے ہاں نہ کی تو میں تمہیں برباد کر دوں گا۔ وہ اب غصے میں اپنا آپ کھو رہا تھا۔ لائبہ نے غصے میں گارڈز کو آواز دے کر کہا کہ اس کو لے کر جاؤ اور حویلی سے باہر کرو۔ جب تک میری شادی نہیں ہو جاتی یہ شخص مجھے حویلی کے آس پاس بھی نظر نہیں آنا چاہیے۔ حکم دے کر وہ وہاں سے اپنے کمرے کی طرف چلی گئی اور کھڑکی سے دیکھا کہ کیسے گارڈ اسے دھکے دے کر باہر نکال رہے تھے۔ وہ ہرگز بھی اپنے چچا زاد کزن کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر سلاڈ کے رویے نے اسے مجبور کر دیا تھا کہ وہ ایسا ہی کرے۔ لائبہ کی شادی کی شہنائیوں کی آواز سلاڈ کی حویلی تک سنائی دے رہی تھی۔ وہ غصے سے کمرے کے ایک کونے سے دوسرے کونے کی طرف چکر کاٹ رہا تھا۔ آج تک ایسا نہیں ہوا تھا کہ جو اس نے چاہا وہ اسے نہ ملا ہو، لیکن اب زندگی میں پہلی بار اسے منہ کی کھانی پڑ رہی تھی تو یہ اس سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ اس کی ماں حمیدہ بیگم کمرے میں آئی تو اسے اس حال میں دیکھ کر افسوس کرنے لگی۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا نا کہ اس فضول لڑکی کے چکروں میں مت پڑو۔ اب دیکھ لیا کیسے ہمیں انکار کر کے اپنی خالہ کے گھر بسنے کو تیار ہو گئی ہے۔ سلار فوراً اٹھ کھڑا ہوا، میں اسے چھوڑوں گا نہیں، میں اس کی آج کی یہ ساری سجاوٹ، سب تیاریاں تہس نہس کر کے رکھ دوں گا۔ تم ایسا کچھ نہیں کرو گے؟ فاروق خان کی دبنگ آواز کے سامنے وہ گھبرا گیا۔ بابا جان وہ میں… انہوں نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا۔ بس تم کچھ نہیں کہو گے؟ اپنا سامان باندھو، تم ابھی اور اسی وقت شہر جا رہے ہو۔ میری بھتیجی کی شادی ہو جائے تو اس کے بعد بے شک واپس آ جانا۔ پہلے ہی میں تمہارا رشتہ لے کر نہیں جانا چاہتا تھا۔ تم کسی قابل ہوتے تو میں اپنے بھائی سے ناراض ہونے والا بھی بنتا کہ اس نے میرے ہیرے جیسے بیٹے کو ٹھکرا دیا، لیکن میں اس سے کس بات پر ناراضگی دکھاؤں؟ تمہیں کوئی گناہ نہیں ہے۔ 10 منٹ کے اندر اندر تم مجھے حویلی سے باہر نکلتے دکھائی دو، ڈرائیور تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ وہ یہ کہہ کر رکے نہیں بلکہ لمبے لمبے ڈھک پڑتے باہر کو نکل گئے۔ دیکھ لوں گا میں تمہیں شامیر۔ سلار غصے سے پھنکارا اور پھر بیگ میں اپنے کپڑے رکھنے لگا۔ اس نے ضروری سامان پیک کیا اور باہر نکل گیا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے اس نے پلٹ کر ایک نظر لائبہ کے سجے سجائے گھر کو دیکھا۔ ڈرائیور نے اپنے چھوٹے صاحب کو دیکھا اور دل ہی دل میں بڑبڑانے لگا، چھوٹے صاحب آپ کو یہ حقیقت قبول کر لینی چاہیے کہ لائبہ باجی ان کے نصیب میں نہیں ہے۔ مگر وہ کیا جانتا تھا کہ قسمت لائبہ کے ساتھ کتنا بڑا کھیل کھیلے گی۔ لائبہ روسی جوڑا پہنے بھلا کی خوبصورت لگ رہی تھی، اور کیسی نہ لگتی، آج کا دن تو اس کے لیے بہت خاص دن تھا۔ اس کی برسوں پرانی خواہش پوری ہونے جا رہی تھی۔ وہ خوب سجنا اور سنورنا چاہتی تھی تاکہ اپنے پیا کے من کو خوب با سکے۔ اگرچہ شامیر پہلے ہی اس کا دیوانہ تھا، لیکن آج وہ ایک بار پھر سے اسے گھائل کر دینا چاہتی تھی۔ آج کی رات اس کی مہندی اور نکاح کی رات تھی۔ شامیر کی کال آئی تو اس نے شرارت سے کال کاٹ دی اور ہنسنے لگی۔ اسے اتنا بھی صبر نہیں ہو رہا۔ ایک بار پھر سے کال آئی تو اس بار لائبہ نے کال اٹھائی۔ جلدی سے ویڈیو کال پر آؤ، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ میری ہونے والی دلہن کیسی لگ رہی ہے۔ شامیر نے بے قراری سے کہا تو وہ منع کر گئی۔
نکاح سے پہلے میں تمہیں ہرگز نہیں دیکھ سکتی اور نہ خود کو دکھا سکتی ہوں۔ جب تم نے بعد میں بھی دیکھنا ہی ہے تو ابھی کیوں نہیں؟ چلو تم نہ دیکھنا، مگر مجھے تو تمہیں دیکھنا ہی ہے۔ چلو شاباش، ویڈیو کال پہ آؤ، میں دیکھوں تو کہ میری دلہن کیسی لگ رہی ہے۔ شامیر ضد کرنے لگا۔ ابھی وہ کچھ کہنے ہی والی تھی کہ شامیر کے پیچھے سے فائر کی آواز گونجی۔ لائبہ کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ یا اللہ خیر، کہ پیچھے کیا ہوا؟ وہ کہنے لگا، کچھ نہیں، کہ میرے دوست وغیرہ ہیں، ہم لوگ ہوائی فائرنگ کر رہے ہیں۔ اس کو ہمیشہ سے ہی یہ ہوائی فائرنگ کرنا بالکل اچھا نہیں لگتا تھا، لیکن وہ جانتی تھی کہ یہاں کی قبائلی رسم ہے، اس لیے چپ ہوگی۔ اس کا دل ایک دم سے گھبرانے لگا تھا۔ کمرے میں ابھی کوئی بھی نہیں تھا۔ تھوڑی دیر پہلے ہی سب سہیلیاں اسے تیار کر کے خود تیار ہونے گئی تھیں۔ وہ گھبراتے ہوئے باہر آ گئی۔ اماں جان نے اسے دیکھتے ہی ڈانٹا، لڑکی تم اپنے کمرے سے باہر کیوں آ گئی ہو؟ جب تک نکاح نہیں ہو جاتا تم کمرے میں ہی رہو گی۔ لائبہ نے پریشان ہوتے ہوئے ان کا ہاتھ پکڑا۔ اس کے ہاتھ ٹھنڈے پڑ رہے تھے۔ اماں جان، پتہ نہیں کیوں ایک دم سے مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے، ایسے لگ رہا ہے جیسے کچھ ہونے والا ہے۔ لائبہ کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اپنے دل کی حالت کیسے بیان کرے۔ انہوں نے پیار سے اس کے چہرے پر ہاتھ رکھا۔ میرا بچہ، ایسی کوئی بات نہیں ہے، کچھ نہیں ہوگا، سب اچھا ہے، تم اپنے کمرے میں جاؤ۔ وہ اسے دوبارہ کمرے میں چھوڑ گئی۔ لائبہ کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کا دل کیوں بے چین ہو رہا ہے۔ اس نے شامیر کو کال کی، لیکن وہ فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ لائبہ نے ایک بار نہیں بلکہ کئی بار اسے کالز کی، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اس کی سہیلی نے آ کر اسے سمجھایا، لائبہ کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ مصروف ہوں گے، جانتی تو ہو یہاں پر مہندی کی رات لڑکی کتنا ہلا گلا کرتے ہیں، کتنے مزے کرتے ہیں۔ شامیر بھائی بھی اپنے دوستوں کے ساتھ یہی سب کر رہے ہوں گے، فکر مت کرو، ویسے بھی آدھے گھنٹے تک بارات آنے والی ہے۔ وہ شرارت سے بولی، مگر لائبہ مسکرا بھی نہ پائی۔ کوئی نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ وہ کس کیفیت میں ہے۔ مجھے نہیں پتا مجھے کیا ہو رہا ہے، وہ پھر سے بے چینی سے بولی۔ اس نے ٹشو سے ماتھے پر آیا پسینہ صاف کیا۔ اسی وقت باہر سے شور اور ہنگامے کی آواز سنائی دی۔ وہ دل پر ہاتھ لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کا وہم حقیقت بن کر سامنے آ گیا تھا۔ لائبہ سے بات کرنے کے بعد جیسے ہی شامیر پیچھے مڑا تو رضا نے اس کا موبائل اچک لیا تھا۔ ارے بھائی، اب تم نے ساری زندگی بابی سے ہی بات کرنی ہے، موبائل کی جان چھوڑ دو۔ چلو آؤ، ہم لوگ آتش بازی اور ہوائی فائرنگ کا مقابلہ کرنے لگے ہیں، تم میری ٹیم میں ہوگے۔ وہ باتیں کرتے ہوئے چھت پر چلے آئے، جہاں پہلے سے ہی یہ سب ہو رہا تھا۔ گاؤں کے سبھی لڑکے وہیں پر موجود تھے، کچھ اوپر چھت پر اور کچھ نیچے گلی میں اپنے دوستوں کے ساتھ گپ شپ کرتے ہوئے ٹہل رہے تھے۔ اس ہلے گلے میں کب گولی نیچے کھڑے مہروز کو لگی اسے کچھ علم نہیں ہو پایا۔ مہروز کی جو دل دوز ٹین گونجی تو ماحول ایک دم ہی ساکت ہوا تھا۔ ہر طرف یہی صدا گونجنے لگی، شامیر نے مہروز کو مار دیا۔ شامیر کے ہاتھ سے پستول نیچے جا گرا اور اس کا رنگ پھیکا پڑ گیا۔ میں نے نہیں مارا، ایسا نہیں ہو سکتا، نہیں میں نے نہیں مارا، یہ ایک حادثہ ہے۔ وہ چلاتے ہوئے نیچے بھاگا۔ گولی سیدھی دل پر لگی تھی اور اس نے موقع پر ہی دم توڑ دیا تھا۔ اتنی جوان موت پر سب کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ان لوگوں کی نظروں میں اپنے لیے نفرت دیکھ کر شامیر چلانے لگا، نہیں، میں نے اپنے دوست مہروز کو نہیں مارا، یہ تو میرے بھائیوں کی طرح تھا، خدا کا واسطہ ہے تو میری بات سمجھو، یہ صرف ایک حادثہ تھا۔ شامیر کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کیسے پلک جھپکتے وہ سب کچھ ٹھیک کر دے۔ اس کے تو گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس کے نکاح کی رات ایسا کچھ بھی ہو سکتا ہے اور جو اس کی زندگی میں ایسے اثر انداز ہو جائے گا۔ لائبہ میری بچی، شامیر کے ہاتھوں سے مہروز کی جان چلے گی۔ اماں جان کے منہ سے یہ بات سن کر وہ دم سادے زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ میں نے کہا تھا نا کہ کچھ تو برا ہونے والا ہے، آپ نے میری بات کا یقین نہیں کیا تھا، یہ سب کیسے ہو گیا؟ وہ رونے اور چلانے لگی تھی۔ اماں جان، اب کیا ہوگا شامیر کے ساتھ؟ یہ لوگ کیا کریں گے اس کے ساتھ؟ بتائیں نا اماں، پلیز میرے شامیر کو کچھ ہوگا تو نہیں نا؟ اس نے کچھ بھی جان بوجھ کر نہیں کیا ہوگا، میں جانتی ہوں اسے، اماں بتائیں نا۔ میں جانتی ہوں میرا بھانجا کسی کو نہیں مار سکتا، مگر تم جانتی ہو نا کہ ہمارے قبیلوں میں جان کے بدلے جان کا اصول لاگو ہوتا ہے یا پھر قصاص ادا کرنا پڑتا ہے۔ شامیر کے گھر والے ہرگز بھی اتنے امیر نہیں ہیں کہ وہ قصاص ادا کر سکیں۔ لائبہ کو معلوم ہو گیا تھا کہ وہ عنقریب
اپنی محبت کو کھو دے گی۔ اس ایک حادثے نے کئی زندگیوں پر اثر کیا تھا۔ فاروق خان کو تو یہ سنتے ہی ہارٹ اٹیک ہو گیا تھا کہ ان کا لاڈلا بیٹا زندگی کی بازی ہار گیا ہے۔ لائبہ کے بابا انہیں لے کر شہر ہسپتال روانہ ہو گئے۔ اس کی شادی والی رات ماتم اور سوگ میں بدل چکی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی خوشیوں کی مدت اتنی تھوڑی بھی ہو سکتی ہے۔ ابھی تو وہ سب خواب پورے ہونے تھے جو اس نے اور شامیر نے مل کر دیکھے تھے۔ اس کی سہیلی ماریا باہر سے صورتحال کا پتہ کر کے آئی۔ لائبہ بے چینی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ بتاؤ باہر کیا صورتحال ہے؟ ماریا افسوس سے ساری تفصیلات بتانے لگی۔ اس نے اس کی بات کاٹتے ہوئے بے چینی سے شامیر کے بارے میں پوچھا۔ مجھے بتاؤ کہ وہ کیسا ہے، کس حال میں ہے، ان کے گھر پر کیا ہو رہا ہے؟ ماریا رنجیدہ ہو گئی۔ شامیر کا تو کچھ مت پوچھو، اس کا تو حال بے حال ہو گیا ہے۔ سالار نے آتے ہی اس پر مقدمہ دائر کر دیا ہے کہ وہ اپنے بھائی کا بدلہ شامیر سے لے کر رہے گا۔ لائبہ رونے لگی۔ مجھے سالار سے اسی گھٹیا پن کی امید تھی۔ اسے تو موقع مل گیا ہے کہ وہ اپنا بدلہ ہم دونوں سے لے سکے۔ تم دیکھنا وہ کسی بھی صورت اس موقع کو ہاتھ سے جانے نہیں دے گا۔ ماریا نے اسے تسلی دی۔ تم فکر مت کرو، سب جانتے ہیں کہ ایک حادثہ تھا۔ بس ایک بار تمہارے تایا جان ہسپتال سے آ جائیں تو ہو سکتا ہے وہ پنچایت میں شامیر کے حق میں فیصلہ دے دے اور پھر سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اسی وقت لائبہ کی اماں سمیرہ بیگم بھی چلی آئیں۔ اب کچھ ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے اپنے ہاتھوں میں سر تھام لیا۔ میرے بچے شامیر کو کون بچائے گا؟ سالار اسے نہیں معاف کرے گا۔ وہ تو ہمیشہ سے اس کا دشمن بنا رہا ہے۔ اماں جان، شامیر کو کچھ نہیں ہو سکتا، میں اسے کچھ نہیں ہونے دوں گی۔ وہ دیوانوں کی طرح اٹھ کھڑی ہوئی، ادھر ادھر بے چینی سے چکر کاٹنے لگی، پھر اپنی ماں کو کندھے سے تھام کر کہنے لگی، اب بابا کو بلائیں، انہیں کہیں وہ آ کر شامیر کی جگہ وہ قصاص کی رقم ادا کر کے اس کو چھڑوا لے۔ اماں جان نے لائبہ کو گلے سے لگا لیا۔ میری بچی، میں مجبور ہوں، میں بھی تمہارے باپ کو یہاں پر نہیں بلا سکتی کہ میرے بھانجے کو آ کر بچائیں اور اپنے بھائی کو وہاں پر مرنے کے لیے چھوڑ دیں۔ تمہیں پتہ ہے کہ وہ اپنے بھائی سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ اماں جان، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے۔ اس وقت بابا کا ان کے بھائی کے پاس ہونا زیادہ ضروری ہے۔ میں یہ بھی جانتی ہوں ان کا دکھ بہت بڑا ہے، لیکن اماں، شامیر کو بچانا بھی بہت ضروری ہے۔ اب بابا جان سے کہیں بس تھوڑی دیر کے لیے آ جائیں، میں تائے جان کے پاس چلی جاتی ہوں۔ تم جا کر کیا کہو گی اپنے تایا سے کہ تمہارے بابا شامیر کو بچانے گئے ہیں؟ انجانے میں ہی صحیح، مگر شامیر ہی ان کے بیٹے کی موت کا ذمہ دار ہے میری بچی۔ تم اپنے آپ کو سنبھالو، مجھے تمہاری خالہ کے پاس جانا ہے، ان کو میری ضرورت ہے، اور پھر پنچایت کا فیصلہ بھی ہونے والا ہے۔ لائبہ اپنی ماں کی بات سن کر کچھ سوچتے ہوئے ان کے دونوں ہاتھ پکڑ کر التجا کرنے لگی۔ مجھے اپنے ساتھ لے کر چلیں، میں پنچایت کا فیصلہ سننا چاہتی ہوں۔ وہ انکار کرنا چاہتی تھی کہ عورتوں کو وہاں پر جانے کی اجازت نہیں ہے، لیکن اس کے آنسوؤں کے آگے بے بس ہوگی۔ پھر اسے اشارہ کیا تو وہ بھاگ کر چادر لے کر آ گئی۔ تمام عینی شاہدین سے پنچایت کو معلوم ہوا کہ شامیر نے تمہارے بھائی مہروز پر گولی نہیں چلائی، بلکہ یہ ایک حادثہ ہی ہے۔ شامیر کے چلائے ہوئے ہوائی فائر لگنے سے مہروز کی جان چلی گئی۔ سالار نے لہو رنگ آنکھوں سے شامیر کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، آپ لوگوں کو تو لگتا ہے کہ یہ ایک حادثہ ہے، لیکن جانے کیوں مجھے محسوس ہوتا ہے کہ اس نے جان بوجھ کر میرے بھائی کی جان لی ہے۔ شامیر چلا کر کہنے لگا، سالار خان، اپنی دشمنی نکالنے کی خاطر اس حد تک نہ جاؤ کہ اپنے ہی بھائی کے خون کو اپنے مفاد میں استعمال کرو۔ یہ ایک حادثہ تھا، اور میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں نے جان بوجھ کر تمہارے بھائی کی جان نہیں لی۔ سالار نے نفرت سے اسے دیکھ کر پنچایت کے سربراہ کو کہا کہ مجھے اپنے بھائی کا بدلہ چاہیے، میں انصاف چاہتا ہوں۔ لائبہ درخت کی اوٹ میں کھڑی ہو کر یہ سب سن رہی تھی اور مسلسل شامیر کی سلامتی کی دعائیں مانگ رہی تھی۔ سربراہ نے سالار سے پوچھا، تمہیں کیسا انصاف اور کیسا فیصلہ چاہیے؟ شامیر کے چہرے پر اذیت بھرے رنگ وہ اتنی دور سے بھی دیکھ سکتی تھی۔ وہ خاموش ہو گیا تھا۔ اب اس کی قسمت اور زندگی کا انحصار سالار خان پر تھا، اور اس روز قسمت سالار کے حق میں تھی، تو وہ اس موقع سے فائدہ بھلا کیوں نہ اٹھاتا۔ وہ کہنے لگا، جان کے بدلے جان، میں اپنے بھائی کے بدلے شامیر کی جان چاہتا ہوں، لیکن اگر ایسا نہیں ہو سکا تو خون بہا میں یہ اپنی 7 سالہ بہن کو ملازمہ بنا کر ہماری حویلی دے دے۔
وہاں بیٹھے لوگوں کے دلوں پر جیسے کھنجر چل گئے تھے۔ سبھی گاؤں والے شامیر کی بے گناہی پر یقین رکھتے تھے اور ان کا دل نہیں چاہتا تھا کہ اس کو سزا ملے، لیکن سالار کی دوسری شرط بھی ناقابل قبول تھی۔ ایک 7 سال کی معصوم بچی پر اتنا ظلم کیسے برداشت کیا جا سکتا تھا؟ مجھے غیرت کے نام پر اپنی بہن کو ونی نہیں کرنا، میں مرنے کے لیے تیار ہوں۔ شابیر نے فوراً اپنا فیصلہ پنچایت کو سنا دیا تھا۔ اس کے منہ سے مرنے کا لفظ سن کر لائبہ کو اپنی جان نکلتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ سارے رسم و رواج کو بالائے طاق رکھتی ہوئی وہ پنچایت کے سامنے آ گئی اور بلند آواز میں کہنے لگی، سب جانتے ہیں کہ میں شامیر کی منگیتر ہوں، ہماری شادی ہونے والی تھی، تو شامیر کی غیرت کے نام پر اس کی بہن ہی کیوں، میں بھی تو ہو سکتی ہوں، اور شامیر کی جان بچانے کے لیے میں ونی ہونے کو بخوشی تیار ہوں۔ لائبہ نے یہ سب کچھ سالار خان کو دیکھتے ہوئے کہا تھا، اور اس کی توقع کے عین مطابق یہ سن کر سالار کے چہرے پر خوشی کے رنگ پھیل گئے تھے۔ لائبہ نے نفرت سے زمین پر تھوکا، جیسے اسے کہا ہو کہ میں تمہارے نیچ پن کی انتہا دیکھ رہی ہوں کہ کیسے تم اپنے بھائی کی موت کو اپنے حق میں استعمال کر رہے ہو۔ شامیر نے غصے سے لائبہ کی طرف دیکھ کر اسے ڈانٹا، تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ عورتوں کا یہاں پر کوئی کام نہیں، تم اپنے گھر واپس چلی جاؤ۔ اماں جان نے بھی اسے واپس کھینچنے کے لیے دباؤ ڈالا تو اس نے ان کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑا لیا اور پنچایت کے سربراہ سے کہنے لگی، آپ سالار خان سے پوچھ لیں کہ اسے یہ شرط منظور ہے یا نہیں۔ شامیر کچھ کہنے ہی لگا تھا کہ سالار خان طنزیہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا، مجھے قبول ہے، اور اگلے ہی لمحے